فذكر انما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لعنت کی گئی ہے اس پر جو عورت مصنوعی بال لگائے یا لگوائے، اور لعنت کی گئی ہے اس پر جو عورت گودنا گودے یا گودنا گدوائے، جو عورت لعنت کی گئی ہے اس پر جو عورت چہرے کے بال اکھیڑے، جو عورت چہرے کے بال اکھیڑے یا اکھڑوائے، جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ یہ ان مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے۔ یہ ایسا حدیث میں کسی حدیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ عورت جو ہے مغرب کے بعد میک اپ وغیرہ کر کے سج دج کر کے رہے اپنے شوہر کے لیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کو یہ جو ہے اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، سجے دھجے اس کے لیے، لیکن اسلام میں جو ہے اطاعت، محبت، پاک رہنا، پاک دامنی، ان چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اس کے لیے فرمایا گیا ہے۔ ورنہ ایسے جو ہے لیکن اگر کوئی کسی کا آپس میں کمپرومائز ہے، کوئی اس طرح سے بھی کرنا چاہتی ہے تو اس میں حرج کچھ نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے مولانا صاحب نے فرمایا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ باہر سے جیب کٹوا کے آیا ہے اور گھر میں آ کے دیکھتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سج دج کے بیٹھی ہے، اور آتے ہی لڑائی شروع ہو جائے کہ میرا نقصان ہو گیا، تو چمک چلو بنی بیٹھی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے، نہ اس بات کے لیے کسی نے پابند کیا ہے۔ البتہ ہم جو اسلامی معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو اسلامی معاشرے کا جو نمونہ ہے ہمارے سامنے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کرام کا زمانہ جو ہے، اس کو اگر ہم اس کا مطالعہ کریں غور سے، تو اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے نکاح اور طلاق کو آسان کیا ہے۔ آج ہمارے دور میں جو ہے اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، اور نکاح کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اس معاشرے کو دیکھتے ہیں، اس سماج کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں طلاق دینا اور نکاح کرنا جو ہے وہ آسان تھا بالکل۔ نکاح کرنا انہوں نے اتنا آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، ان کے ساتھ بھائی چارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، تو سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میرا مال جو ہے اس میں سے آدھا لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لو۔ یعنی کہ ان کے لیے طلاق اور نکاح آسان تھا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے حدیث کے اندر کہ جو شخص اگر اس کا نباہ نہیں ہو رہا اور وہ پھر بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا تو اس کی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا نہیں سنتے ہیں۔ یعنی کہ زندگی کو اسلام یہ چاہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ آسان بنائی جائے۔ اگر کسی کا نباہ نہیں ہو رہا ہے تو مشکل حالات ہیں آپس میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ علیحدگی اختیار کریں اور پھر دونوں کے لیے الگ راستے کھل جائیں۔ اور پھر اس کے بعد نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان کیا ہے، جیسے ہمارے لیے پیاس لگے اور پانی پی لینا اتنا آسان تھا۔ اگر کسی کے پاس مہر کا بھی انتظام نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے تو فرمایا تم قرآن کی ایک آیت جانتے ہو، تو وہ ایک آیت جو ہے اس کو اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو ایک آیت سکھا دو اور اس سے تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس مہر بھی نہیں ہے تو نکاح کو اتنا آسان کیا ہے۔ طلاق شدہ عورتیں بھی اسلامی معاشرے میں، صحابہ کرام کے اس معاشرے کے اندر طلاق شدہ عورتیں بھی کوئی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، ان میں کوئی عیب نہیں مانا جاتا تھا، اور ان کے عدت گزرتے ہی فوراً ان کے نکاح ہو جاتے تھے۔ اور البتہ زنا کو جو ہے بہت مشکل کیا گیا ہے۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے نکاح کو آسان، طلاق کو آسان، تاکہ لوگ جو ہے وہ گھٹے نہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو تنگ نہ کریں۔ اگر گزارا نہیں ہے تو اسلام نے جو ہے وہ طلاق کا راستہ چھوڑا ہے، عورت بھی خلا لے سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ زنا کو اسلام نے مشکل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ
نکاح کو آسان بناؤ اور زنا کو مشکل کرو. اور زنا کے لیے جو شادی شدہ، جیسا کہ اس بیان کے اندر مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ شوہر جو ہے وہ کسی اور نامحرم عورت کے پاس یا کسی اپنے دفتر میں کسی عورت کے پاس وقت گزار کے آئے گا. رہو گی گھر میں بھنگن بن کر، پھر وہ آئے گا رات کے، کیا کرے گا وہ آ کر؟ پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بنٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے. اگر رات میں کوئی شوہر 1 اور 2 بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو. تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے؟ تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے، تمہارے میک اپ اور زیب و زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی. اس کی گنجائش نہیں ہے. اس میں ہرگز جو ہے مرد ہی ذمہ دار ہوگا اور مرد ہی مجرم ہوگا. اور اس کی اگر شادی شدہ مرد اگر زنا کا مرتکب ہوتا ہے، شادی شدہ مرد اگر زنا کا مرتکب ہوتا ہے، اس پر زنا کا ارتکاب پایا جاتا ہے، 2 گواہ مل جاتے ہیں، تو اسلام نے سنگسار کی سزا رکھی ہے، حد لگائی ہے اس کے اوپر. اور سنگسار کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. تو سنگسار جو ہے وہ خالی پتھر مارنا نہیں ہے. سنگسار کا مطلب ہے کہ پتھر تب تک مارے جاتے ہیں جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائیں. اور اگر دونوں عورت مرد شامل ہیں تو دونوں پر جو ہے پتھر برسائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ دونوں کو موت آ جائے، دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں. اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے کی سزا حد رکھی گئی ہے اسلام کے اندر. تو اسلام نے زنا کو مشکل بنایا ہے اور نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہیں ان کو آسان کیا ہے. لوگ گھروں میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو مشکل نہ بنائیں. اگر کسی کا گزارا نہیں، وہ فوراً جو ہے طلاق دے کے دوسرے طرف رجوع کرے، اور عورت جو ہے وہ کسی دوسری طرف رجوع کرے جہاں ان کا گزارا ہو، تاکہ ان کی زندگی آسان ہو. اسلام نے یہ طریقہ سکھایا ہے. یہ طریقہ نہیں سکھایا کہ مرد جو ہے اگر اس کی بیوی کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے گزارا نہیں ہو رہا تو وہ کسی کی جگہ وقت گزارے اور کسی نامحرم کے ساتھ، یا دوسرا نکاح کرنے کا بھی اس کے لیے راستہ کھلا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم عادل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو. یہ قرآن کے اندر جو ہے واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ تم 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. لیکن کیا فرمایا؟ اور فرمایا گیا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت فحش کام ہے. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نکاح آسان بنایا جائے اور یہ جو معاملات ہیں طلاق کے، نکاح کے، ان کو آسان کیا جائے اور زنا کو مشکل بنایا جائے. زنا کے اوپر سخت سے سخت سزائیں رکھی جائیں. اسلام کا مزاج جو ہے وہ یہ ہے. یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے کہ وقت شوہر اگر گھر میں اس کا دل نہیں لگ رہا تو باہر دل لگا لے. ایسا نہیں. فذكر إنما أنت مذكر